یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آ جائیں میدان میں ان کا مقابلہ، ان کی 30 سالہ سیاست کا مقابلہ، میری 30 سال عمر نہیں ہے، لیکن میں ان کا مقابلہ، ان کی 30 سالہ سیاست کا مقابلہ انہیں چیلنج دیتا ہوں۔ احتمال میں پہلی مرتبہ آپ کی جو یہ بنی ہے کمیٹیاں اور یہ جو صدر بنے ہیں، یہ پہلی مرتبہ عوامی لوگ بنے ہیں۔ اس سے پہلے ڈرائنگ روم میں لوگوں کو بلا دیا جاتا تھا اور وہیں پر فیصلے کیے جاتے تھے۔ میں امید بقول شاعر کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ میں اس بات کو ایک سٹیپ آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کابرین کی مرضی سے۔ ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کر لی، ہم اس کا جشن منا رہے ہیں، اور آج میں خراج تحسین پیش کروں گا ایبٹ آباد کے اپنے کابرین کو کہ آج بڑے عرصے کے بعد ہمیں یہ دعوت دی گئی کہ آئیں ہم جشن آزادی مسلم لیگ کے سٹیج کے نیچے مناتے ہیں، اس جماعت کے سٹیج کے نیچے جس نے اس ملک کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ صرف آزادی میں نہیں کردار ادا کیا، بلکہ اس ملک کے بننے کے بعد اس کو انفراسٹرکچر دیا، اس کو ہر وہ چیز دی جو ایک ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ لیکن شاید ہمارے ہی کچھ لوگوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ہم انگریز سے آزاد ہوئے۔ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آج اس پنڈال میں، میرے سوال کو غور سے سنیں، اس پہ غور و فکر کریں، اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو مجھے ضرور دیں۔ ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کی، کیا ہم مذہبی طور پر آزاد ہیں؟ کیا ہم معاشی طور پر آزاد ہیں؟ کیا ہم سیاسی طور پر آزاد ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں، ہمارے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں جو ہم پہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ وہ فیصلے کرنے والے بہت مضبوط ہیں، لیکن عوام سے اب آواز چاہیے۔ اس ملک نے آزادی حاصل کی، لیکن اب ہمیں وہ آزادی چاہیے جو ترقی کے لیے ضروری ہے۔ جب ترقی کی راہ پر کوئی لیڈر اس ملک کو گامزن کرتا ہے معاشی طور پہ، سب سے بڑی ترقی معاشی ترقی ہوتی ہے آپ کے ملک کی، جب کوئی لیڈر اس کو گامزن کرتا ہے تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیوں مورا نہ دے، تبدیلی نہ آتے، وہ تو آتی ایا کے نام تو ویا کے نستائی کرے لوگا بچیاں پیڑا نچاندے، وہ خدا تو بدو یہ تبدیلی آتے سارا پاکستان بڑا ہے۔ اس تبدیلی آتے سڑیاں ماوا سڑیاں پیڑا سڑے باؤداد مطلب محنت کی دیا۔ اس تبدیلی اسی کی تبدیلی دے دعوت پانے صوبائی اسمبلی میں جنگ جو ہو رہے ہیں، صوبائی اسمبلی میں تقریباً 5 سال پہلے 2 سال 7 سال خیبر پختونخوا میں کڑی تبدیلی آئی ہے۔ سارے سپیکر صاحب وہ کرونا وائرس ہویا ہے جنہیں آتے جی اسپتالہ پاکستان میں لندن میں علاج کر آیا خیبر پختونخوا پاکستان میں ایسا نہیں، اس میں کڑی اسپتال نہیں ہو گیا بندے سارے سپیکر صاحب اتنے علاج کراؤنا وہ بھی اس کا برباد ہو رہے ہیں۔ ٹائم بہت آپ سب کو ذوالفقار جاوید عباسی کا سلام۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج آپ سب کو میں اپنی ٹیم کی طرف سے پاکستان کی جشن آزادی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے ملک کی 73ویں سالگرہ ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور ساتھ ہی آپ سب بھائیوں کے لیے، اپنے مسلم لیگ نون کے متوالوں کے لیے، جوانوں کے لیے، میاں محمد نواز شریف کے شہروں کے لیے یہ یہاں پہ آفس کا بھی افتتاح ہوگا، یہ آپ کا ضلعی سیکریٹریٹ کا افتتاح ہے، یہ آپ لوگوں کا آفس ہے۔ اور جو یہ میرا عہد ہے جنرل سیکرٹری کا، یہ میرا نہیں، یہ میرے بھائیوں کا ہے، یہ آپ میاں نواز شریف کے متوالوں کا عہد ہے۔ میرے اوپر میرے سابقہ قائدین نے تنقید کی ہے، میں انہیں پھر بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ میرے بزرگ ہیں، لیکن میں اپنے
साबका गवर्नर साहब को, साबका वजीर आला साहब को और साबका अपने कायदीन को ये चैलेंज करता हूं कि वो आ जाए मैदान में। मैं उनका मुकाबला, उनकी 30 साल सियासत का मुकाबला, मेरी 30 साल उम्र नहीं है, लेकिन मैं उनका मुकाबला, उनकी 30 साल सियासत का मुकाबला उन्हें चैलेंज देता हूं। सरदार मेहताब साहब, आप आ जाए, आपका लेवल ऑफ काउंसलरी पर आके मैं आपके साथ बल्दियात का इलेक्शन बोले, सूबाई असेंबली का इलेक्शन बोलते हैं, कौमी असेंबली का बोलते हैं, मैं आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सिपाही हूं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लेकर चलूंगा। मेरा रास्ता रोक सकते हैं, ये बात याद रखो, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अपनी जान की कुर्बानी से भी कुदरत नहीं करूंगा। मैं अपनी जान की कुर्बानी कर दूंगा। मेरी बात याद रखना, मैं जिंदा रहा या न रहा, हमारा खानदान, मेरे बच्चे इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, इस जमात के लिए, आप भाइयों के लिए, आप वर्करों के लिए इंशाअल्लाह कभी भी खून की कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। मेरे भाई जनाब मुर्तजा जवेद भाई साहब जनरल सेक्रेटरी के बीके यहाँ पे मौजूद है। मेरे भाई, मेरे वालिद साहब ने भी अपनी खून की, अपनी जान की कुर्बानी दी है। यहाँ पे जिले एबटाबाद के अंदर मुस्लिम लीग नून को अगर मजबूत बनाया तो हाजी जावेद इकबाल अब्बासी मरहूम ने तुमने हमारे कायद की पीठ पे छोड़ा बाप है, कहाँ की बातें कर रहे हो तुम। मैं इसलिए आपकी नजर एक शेयर करता हूँ, लफ्जिशों से मावरा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा, तू भी नहीं मैं भी नहीं। लफ्जिशों से मावरा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा, तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझ में और तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देता हूँ मगर, तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देता हूँ मगर मन में अपने जान का तू भी नहीं। दूर दराज से आए हैं, कुलियात से, तनावत से, अब्दुबाद से, खासकर मैं अपने भाइयों जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है उनको ताज़े तहसीन पेश करता हूँ। और आज आप सबको मैं सलाम पेश करता हूँ कि ये जो तकरीब मेरे हो गए हैं मुस्लिम लीग में 11 साल में हमने जब भी केट काटने की तकलीफ की है वो एक कमरे में किया और कभी भी 30 साल में से ज्यादा नहीं हुए। आज पता चलता है मुर्तजा जवेद अब्बासी साहब, आज आप देखें कि मुस्लिम लीग 2 महीनों में कैसे इकट्ठी होती है। केक काटने की तकलीफ पे आज यहाँ पे हजारों आदमी जमा हो गए। हमने ये दावत अपने उन दोस्तों भाइयों को जो हमारे मेंबर हैं उनको दावत दी थी। और मुझे आज बहुत खुशी है कि आज मुस्लिम लीग ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर, कमरों से निकलकर आज इंशाल्लाह पहली बार हमने जो फंक्शन किया है, इंशाल्लाह अगली बार जब ये फंक्शन होगा तो इससे इंशाल्लाह 10 गुना ज्यादा होगा कि नहीं होगा। एबटाबाद हवेलियां अभी हमने नामजद नहीं किए। एबटाबाद जनाब ज़ियाफत सत्ती साहब, जरा ज़ियाफत सत्ती दे नाए ते पिछों भी ताड़ियां की आवाज आनी चाहिए। जनाब आरिफ हुसैन शाह साहब, जनरल सेक्रेटरी लोअर तनावल मुस्लिम लीग। अरुण तनोली साहब का नाम मैंने पहले ले लिया। और सर्कल लोरा से हमारे भाई चौधरी जमाल दे भी नाम तो बहुत जबरदस्त ताड़ी होनी चाहिए, चौधरी जमाल साहब, क्योंकि इन 2 नामों पे बड़ी तकलीफ हुई है। तो एक दफा जरा फिर ताली होनी चाहिए। मुस्लिम लीग
ضلع ایبٹ آباد کی جو قیادت سٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے مناٹری ونگز SMT کے میرے انتہائی قابل احترام، میرے مشکل وقت کے میرے قائد کے ساتھی، سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ لائر ونگ اور سوشل میڈیا فیمیل جو ہماری ونگ ان کی صدر صاحبہ، میرے حویلیاں ایبٹ آباد اور چاروں تحصیلوں سے آنے والے تمام جو عہدیداران مسلم لیگ کے ہیں، میرے پریس کے جو دوست صحافی ہیں، کیونکہ وقت بہت گزر چکا ہے اور وقت بڑا کم ہے تو میں نے بھی بڑی باتیں کرنی تھی آج، تو آپ دور دراز علاقوں سے آئے ہیں۔ میں اپنے جنرل سیکرٹری صاحب ذوالفقار جاوید عباسی صاحب اور ملک محبت عوان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، ان کی پوری ٹیم کا، یہاں میرے بھائی تصدق عوان صاحب ہیں، ملک رب نواز صاحب ہیں، میں کس کس کا نام لوں، انہوں پتہ ہے ایوں بھائی خفا نہ ہوتا بھی نبیچی شامل ہے، ان ساری ٹیم کا بھی مشکور ہوں، تیمور جان صاحب اور جتنے بھی ہیں، خانزادہ خان صاحب۔ آج پرانی مسلم لیگ اللہ کے فضل و کرم سے ایبٹ آباد میں نظر آ رہی ہے، جو 90 کی مسلم لیگ کے رواں تھے، جن کی وجہ سے 90 کی مسلم لیگ تھی۔ اور آج میں سمجھتا ہوں ابھی تو صرف ہم نے صرف مرکزی بنیادی عہدوں کا اعلان کیا ہے، اور یہاں میرے پلک کے بھائی بیٹھے ہیں، عاطف ستی صاحب، یہ چیخوں کی آوازیں آپ کو امرتسر تک انشاءاللہ سنائی دیں گی، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ آج جو تقریب سجائی ہے، مبارکباد دیتا ہوں اتنی بڑی تعداد میں، اس سے پہلے بھی ہماری تقاریب ہوتی رہی ہیں، خاصی تعداد ہوتی رہی ہے، ہمارے سابقہ ضلعی صدر صاحب، ان کی کوششیں بھی اس میں شامل ہیں، آج وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ میں نے پوچھا ہے ملک محبت عوان صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی مجبوری تھی، وہ نہیں آ سکے۔ باقی جو ٹیم تھی اس کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ورکروں کا اعتراض ہے، لہذا نئی ٹیم بناتے ہیں، تو جو نواز شریف کا ساتھی یا خیر خواہ ہو، وہ پارٹی کی ری آرگنائزیشن میں، پارٹی کی مضبوطی میں سمجھتا ہوں کبھی بھی وہ اختلاف نہیں کر سکتا۔ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں ان تمام مقررین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے صف میں بیٹھ کے کہا ہم اپنے قائد نواز شریف کے سپاہی ہیں، اور جس کے پاس ٹکٹ ہوگا ہم اس کو ووٹ بھی دیں گے، سپورٹ بھی کریں گے۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک خیبر پختونخوا مسلم لیگ امیر مقام صدر اور مرتضیٰ جاوید عباسی جنرل سیکرٹری ہے، کسی کا باپ بھی لوٹے کو ٹکٹ نہیں دے سکتا، اور جو پارٹی کی وائلیشن کرے گا اس کی بھی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ڈرائنگ روم والی پارٹی اب نہیں رہی، یہ ورکروں کی پارٹی ہے، ورکروں کی پارٹی۔ اور میں آج اس دن کی مناسبت سے، آج یوم آزادی پاکستان ہے، میں جو سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام کو اور خیبر پختونخوا کے عوام کو، وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اس آزادی کے پرچم کو تھامنے کے اہل نہیں ہے۔ کشمیر کی سودا بازی کے بعد یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی عمران خان اور اس کی جماعت سیکورٹی رسک بن چکے ہیں۔ اب اس کو ہم اس ملک پہ حکومت نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کرنے دیں گے۔ آج اس آزادی کے دن پہ ہم یہ عہد کرتے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ APC ہونے والی ہے، بہت جلد ہمارے قائد نواز شریف کا پیغام آپ کے لیے آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ نے دیکھا ہے ابھی تو اس کی بیٹی باہر نکلی ہے تو پوری حکومت کانپ اٹھی ورکروں پہ، انہوں نے جس طرح آنسو گیس اور گولیاں برسائی، ان بے غیرتوں نے مریم نواز کی گاڑی پر بھی فائر کیے۔ یہ اتنے بزدل ہیں، جس دن ہمارے قائد نے کال دی انشاءاللہ یہ غیرت مند اس مسلط شلا حکمران اور اس کی ٹیم کو اٹھا کے پاکستان کے اقتدار سے باہر انشاءاللہ تعالیٰ پھینگیں۔ آپ تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کشمیر پہ سودا بازی کرنے والے آج اس آزادی کے دن پہ، آج ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں،
सवा साल से हमारी बहनें, हमारे भाई, लॉकडाउन नहीं है, ये कर्फ्यू पाकिस्तान दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा कर्फ्यू हमारे मुसलमान बहन और भाइयों पे लगा है। और मैं आज इल्जाम लगाता हूं जिम्मेदारी से, इस हुकूमत ने कॉम्प्रोमाइज किया है कश्मीर के, जो इंडिया ने उसको इंडिया ने अपना हिस्सा बनाया। कश्मीर मुतनाज़ा इलाका था, कहते हैं बड़ी जबरदस्त तकरीर की है। मैं कहता हूं उस तकरीर का फायदा कश्मीर का आज को क्या पहुंचा है। मैं पूछता हूं कि दुनिया की अक़वाम में जो कश्मीर के इश्यू पे मुसलमान ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े थे, आज वो कहां खड़े हैं? पाकिस्तान, आज इस तकरीर पे आपको सऊदी अरेबिया का मुल्क छोड़ के चला गया, आप अकेले ये आपकी पाकिस्तान की मैशत भी ठीक हो जाएगी जब इन नहलों और झूठों से इस कौम को निजात मिलेगी। पाकिस्तान तरक्की की राह पे गमज़न भी खुदा के फजलो करम से हो जाएगा जब एक अहल और बासलाहियत हुकूमत इस मुल्क में आएगी, एक जमात की हुकूमत आएगी। लेकिन कश्मीर जैसा नाकाबिल तलाफी नुकसान कभी भी पूरा नहीं हो सकता। आज हमें अपनी आजादी के दिन मनाने वक्त तकमील पाकिस्तान का वो वादा याद रखना चाहिए अपने कायद का कि पाकिस्तान की तकमील उस वक्त होगी जब मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। क्या आज इस हुकूमत को वो वादा याद है? वो भूल गई। आज जिस आजादी की नेमत को हम आजादी में सांस ले रहे हैं, पूछो उन कश्मीरियों से कि आजादी की कीमत क्या होती है। तो हम इस दिन की मुनासबत से जहां एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वहां हमने ऐद करना है कि अपनी जान की बाजी लगाएंगे और कहेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज मुझे एक लीडर की एक नारा सुना दे, छोड़ के मुस्लिम लीगियों को, जमात इस्लामी वालों को और मजहबी जमातों को, जो आज नारा लगाते हो कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो आज हमें ऐद करना चाहिए कि हम तकमील पाकिस्तान, इंज़माम फाटा के बाद तकमील पाकिस्तान की आखिरी मंजिल थी कश्मीर का इंज़माम, मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करना। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं नाकामी है इस हुकूमत की और पाकिस्तान की तकमील को नाकाबिल तलाफी नुकसान है, वो इस हुकूमत का, इनका कंप्रोमाइज है जो इंडिया ने मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाया। तो आज इस खुशी आज़ादी की नेमत के दिन पे हमें अपने उन भाइयों को याद रखना चाहिए और यह ऐद करना चाहिए कि जब वक्त बनी, जब ये बुज़दिल हुक्मरान बहादुरी का मुजाहरा करेंगे और भारत के गिरबान में हाथ डालेंगे, तो हम अपनी खून की बाजी लगा देंगे अपने कश्मीरी भाइयों के साथ। ये हम ऐद करते हैं कि नहीं करते? लेकिन उसने पाकिस्तान का पाकिस्तान के सलामती पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे एक दिन भी हुकूमत न मिले, मैं इस दफा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आज उस लीडर की पाकिस्तान को जरूरत है। आज मैशत, आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली और ये जो लोगों का तो मसलत है, और जिन्होंने मसलत किया वो भी परेशान है, आज वो भी परेशान है। और अगर एक साल और गुजर गया इस हुकूमत का, यकीन माने पाकिस्तान की तारीख में पहला वज़ीर-ए-आज़म होगा जिसको लोग वज़ीर-ए-आज़म कसीर के बीचों में फांसी दिया जाए। ये पहला तारीख का हिस्सा, ये याद रखें, ये निहायत हुकूमत है। और मैं आपके सभी को सलाम पेश करता हूं। लोग कहते हैं कि पार्टी को पॉकेट पार्टी बना दिया, बड़ी तनकीद की, जुल्फ़ार जावेद अब्बासी की तैनाती पे मैं अपनी पूरी टीम के साथ दुरुस्त रहमान जनरल सेक्रेटरी रहमान और दलाल में बैठे। हमारा तारीख राज के बाद हमारी किसी तकरीर में न सरदार साहब का और न उनकी टीम का कोई नाम नहीं, खबरदारी का नाम लेना, बिल्कुल नहीं लेना। हमारा इससे कोई मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला है पाकिस्तान के दुश्मनों से,
جنہوں نے جھوٹ کو جھوٹا نام دیا، جنہوں نے مدینہ کی ریاست کو بدنام کرایا ہے، اور جنہوں نے کہا ہے اسمبلی میں خاتم النبیین نہیں کرتا، ہم لعنت میں نماز سے پڑھتا ہے۔ ان سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ اپنی تنظیم سازی کریں، جو مسلم لیگ اور نواز شریف کے جھنڈے کے نیچے آئے گا، خواہ وہ ہمارا دشمن بھی ہو، ہم اس کو سلام پیش کریں۔ صدر صاحب تو ہمارے بزرگ ہیں، اور ان کے بیٹھے ہوئے جو زبان استعمال ہوتی ہے، اگر ان کو پٹے نہ ڈالیں گے تو پنڈی سے پٹے ملتے ہیں امیدوں پر۔ جرأت ہے تو خود بات کرو، جرأت ہے تو خود بات کرو، میں مقابلہ کروں گا۔ میں عزت کرتا ہوں بزرگ کی حیثیت سے، لیکن پٹے نہ ڈالیں گے تو امیدوں والے پٹے جب میں نے ڈالے آگے چیزیں بند نہیں ہو رہی، افضل زیادہ بہت چلتا ہے۔ اس لیے آج اس بات کو دفن کر دوسری بات انہوں نے کیونکہ جنرل سیکریٹری اور میرے بھائی کی بات کی، آئیں مسلم لیگ دفتر میں بیٹھے، جن علاقے میں آرگنائزنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا ان علاقے میں آپ ذوالفقار جاوید سے بہتر آدمی لے آئیں، یہ آرگنائزنگ کمیٹی مانے، میں ایک منٹ میں اپنے بھائی کو جنرل سیکریٹری کو دے سے ہٹا دوں گا اور پاؤں پکڑوں گا پائے آرگنائزنگ کمیٹی مجھے پارٹی کا مفاد عزیز ہے جب تک میں جنرل سیکریٹری ہوں اور ہمارے دم تک انشاءاللہ رہے۔ میری سیاسی زندگی میں بھائیو ایک گناہ ہوا ہے، صرف ایک گناہ، یہ کہتے ہیں کہ مشرف کی پیڑھی مسلط ہوگی، اور بھائی کہا نہیں کہا وہ ڈلے ہو رہے ہیں۔ یہ کہتے تھے اپنی کونسل میں 2 جلسے میں کی، پہلے جلسے میں کوئی مسلم لیگ کا جگہ نہیں، اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کو میری ضرورت ہے، میں 85 میں رات پر جیت کے میں ہوں، خدا کی قسم ایک ہفتے کے اندر پلاک کے غیر مندوں نے سرکل بکوٹ کے غیر مندوں نے ہماری پرانی قیادتوں کو مجبور کیا کہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ پھر انہوں نے جلسہ کیا اور نواز شریف شیر کے لگائے۔ زندہ باد! یہ ان غیر مندوں کا سٹینڈ تھا۔ جی پہ سیاست کرنے والے جی پہ بیٹھنے والوں کو ایک ہفتے کے اندر ضیافت صدی جیسے غیرت مندوں نے ضیافت صدی کی پوری صدر جب بہت کم بتائی ہے۔ یہاں ہمارا جنرل سیکریٹری اللہ سے ان کی بڑی کم بتائی ہے، ہم نے برادری کی بنیاد پر قوم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا، ہم نے ان کے ہر محل کی بنیاد پر کیا ہے اور انشاءاللہ ہم قومیت اور برادری لگائی کی بات نہیں کرتے۔ اگر تم جرأت کرتے ہو تو ڈٹ کے اس بات کرتے جماعت کو میری ضرورت ہے، تو 15 دنوں میں مسلم لیگ کے شیران غیرت مندوں نے مجبور کیا ہے۔ میں تو بڑا خوش ہوا اس جلسے میں نواز شریف شیر یہ نواز شریف اور شیر 2018 میں الیکشن میں کہا تھا جب آپ سو گئے تھے، کہاں تھا میں پوچھتا ہوں، اس شیر بڑا غیر مند ہے، یہ تو جیت پہ نہیں بیٹھتا، اور بھائی بیٹھتا ہے شیر جیت پہ، ذرا زور سے بولے شیر بیٹھتا ہے جیت پہ، لیکن پھر بھی اگر ان کو سمجھ آ گئی ہے عام کو ویلکم، اور بھائی ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اس پچھلے پر شامل تاڑی نہ بنے، آپ کیا جمع زندگی میں ایک گناہ کیا ہے، ایک گناہ، یہ کہتے ہیں بی ٹیم ہے مسلم لیگ مشرف، ایک گناہ کیا ہے سردار مہتاب صاحب کے کہنے پہ ہم نے مشرف کے درینہ ساتھی افتخار حسین شاہ کے بینوئی کو ڈسٹرکٹ ناظم بنایا ہے، ایک گناہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے خون میں ہمارا گلا کٹ جائے، ہم نواز شریف کے ساتھ غداری کا سوچ بھی نہیں سکتے، ایک گناہ کیا اور اس کی وجہ سردار اور اس دفعہ ان میرے بھائیوں کو تکلیف ہے، تکلیف یہ ہے کہ 2002 کے الیکشن میں یہاں بیٹھے ہیں
کے پاس کوئی ایسا مسلم لیگ والا نہیں ہے جو مسلم لیگ اور نواز شریف کے پاکستان کا تانے دیے ہیں لوگوں نے، پارٹی کے لوگوں نے تانے دیے، دوبارہ وہی صورتحال بنائی گئی۔ میں تو سلام پیش کرتا ہوں محبت امان کو، سب سلام پیش کریں محبت امان کو، کہ اس شخص نے مشکل وقت میں جب ٹکٹ واپس ہو گیا، ٹکٹ پہ الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ ہوا، تو محبت امان صاحب نے پارٹی کی عزت رکھی ہے، اور خدا کی قسم اگر 15 دن اور ہمیں ملتے ہم اس ٹکٹ کو جتوا کے چھوڑتے، خدا کے فضل و کرم سے یہ غیرت مند مسلم لیگی جتوا کے چھوڑتے، جو 15,000 کی لیڈ تک لائے تھے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس لیڈ کو بھی کچل کے رکھتے تھے۔ بول بالا، ادارے، الیکشن کمیشن، ساری طاقتیں ہونے کے باوجود اگر یہ ہماری جو سابقہ قیادت ہے، جو ہمارے قائدین ہیں، وہ مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہوتے تو خدا کی قسم ضلع ایبٹ کی دونوں قومی اور چاروں صوبائی کی ہم جیتتے۔ ضلع ایبٹ کے غیرت مندو، تم یہ بتاؤ کس کی وجہ سے ہم مسلم لیگ ضلع ایبٹ آ رہی ہے؟ زور سے بولو، وہ زور سے بولو بھائی، زور سے بولو۔ یہ انہیں اپنے کرنے پہ شرمندگی ہونی چاہیے۔ 2001 اور 2002 کی باتیں لوگ نہیں بھولے۔ ہم عزت اپنی جگہ کریں گے پر اپنے نظریے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اذان شروع ہو چکی ہے، کیک بھی ہم نے کاٹنا ہے۔ ایک بات اور جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ اپنی تنظیم سازی مکمل کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ پاور شو کریں گے، ورکرز کنونشن کریں گے۔ ہمارا پہلے خیال تھا کہ ہم عید کے بعد ورکرز کنونشن کریں گے، لیکن جب انہوں نے یہاں پہ سردار مہتاب صاحب کے گھر میں پارٹی کو تقسیم کرنے کا جلسہ کیا تو اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ بدل دیا کہ ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی والوں سے ہے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ آپ اپنی تنظیم سازی کریں، تنظیم سازی مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ، ہر شہر میں، حویلیاں، ایبٹ، لورا، شیروان، گلیات اور یہ خیرہ گلی جو سارے سرکلز ہیں ان میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم پاور شو کریں گے خدا کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمیں خوشی ہے جو کل جیت پہ تھے آج نواز شریف کا جھنڈا لینے پہ مجبور ہے، ہمیں خوشی ہے، یہ آپ ورکروں کی جیت ہے خدا کے فضل و کرم سے۔ اور ایک وقت آئے گا یہ نواز شریف کا جھنڈا اس طرح لے کے فوارہ چوک میں کھڑے ہوں گے، یہ آئے گا بہت جلد انشاءاللہ، میرے اللہ کو منظور ہوا۔ اور جب نواز شریف آئے گا تو فرنٹ لائن پہ یہ کھڑے ہوں گے، یہ وقت بھی آپ کو آئے گا۔ کبھی آپ نے وزارت اعلیٰ اور گورنی کے دور میں کو پبلک ڈے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ او بھائی زور سے نہیں بولتے، یہ آج کل یہ کیا ہو گیا؟ میں ایک ماتم پہ ایک شخص نے مجھے فون کیا کہ مرتضی اللہ رنگ لا بھئی، میں اوکے ہو گیا، او میرا تے پیو مرے تے 5 جنے میرے گھر ہو آئیں، ماں لگتا ہے کہ ہون اللہ بھی بخش چھڑ سی ہو۔ یقین منو وہ فیس بک میں لکھ دوں گا وہ کون سے 5 بندے ہیں، مناسب نہیں ہے جلسے میں بات کرنا۔ تو پبلک ڈے شروع ہو گئے انشاءاللہ۔ ہم نے سنا ہے کہ ملک پورہ کی گھنٹیاں بھی کسی شخص نے جا کے بچائی ہیں۔ سیگل صاحب کبھی پہلے آپ نے سنا ہے کہ یہ پبلک ڈے کرنے والے اور یہ بڑے مشکل سے ہاتھ ملانے والے 6 مہینوں بعد یہ لوگوں کے گھروں کی گھنٹیاں بجائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ ضلع ایبٹ کے ورکروں کی جیت ہے، یہ آپ کی جیت ہے۔ اور جس کو صدر بنایا ہے 2002 میں مسلم لیگ کاف میں تھے وہ ہمارے چچا جان، 3 الیکشن پی کے 38 کے اگر مسلم لیگ ہاری ہے، ساری سیٹیں ہم جیتے ہیں، اگر ہاری ہے تو ان کی مہربانی سے۔ کیا میں تنول والوں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟
اور پھر ان کو صدر تھے کوئی غیر متنازع اگر پارٹی کو تقسیم ہی کرنا تھا کوئی ایسا صدر بناتے کہ جس پہ کم سے کم ورکر اعتراض نہ کرتے. اور صرف اس لیے بنایا گیا کہ مجھ سے میرا چچا علیحدہ ہو جائے. میں چچا مر گیا تو جنازہ بھی پڑھوں گا, قبر پہ مٹی بھی ڈالوں گا, میں ان کے 40 دن دعا بھی کروں گا. اگر میں پہلے مر گیا تو میں ان کو پابند کروں گا. لیکن اگر نواز شریف کی جماعت کو تقسیم کوئی کرے گا تو اگر آدھی ووٹ بھی یہ تنول سے لے گے میں سیاست چھوڑ دوں گا. خدا کے فضل سے بھائی تنول والے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ میں ایک گاؤں جاؤں گا تناول کے, ایک گاؤں جاؤں گا. مسلم لیگ کو تقسیم کرنے والے ہر شخص کی سیاست کو انشاءاللہ میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اگر نواز شریف کے سپاہیوں نے میرا ساتھ دیا تو پاکستان اور ضلع ابتباد کی تاریخ میں نواز شریف اور مسلم لیگ سے کوئی غداری انشاءاللہ نہیں کرے گا, کوئی کسی ایسے شخص سے وفاداری نہیں کرے گا جو نظریے کو اپنی سیاست اور شخصیت کے لیے استعمال کرے. تو میں عثمان عباسی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے سارے اپنے نوجوان دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ اختتامی تقریب کے لیے ہمارے نوجوان ساتھی آئے ہیں, ان کے لیے بھرپور آپ ذرا تالیاں بجائیں اور ہم ان کو خوش آمدید. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ سب نے ڈٹ کے مسلم لیگ کے بیانیے کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ. جو کہتے تھے کہ ہم اپنی جماعت بنائیں گے, پاکٹ مسلم لیگ نہیں بننے دیں گے, آج وہ نواز شریف کے بیانیے کو اپنا بیانیہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ نے ضلع ابتباد کے ورکر اور مجھے جو کامیابی دی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.